بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا مہنگی قربانی کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے؟ یہ سوال آج کل کے دور میں بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ جانوروں کی خریداری میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہنگے جانور، خوبصورت نسلیں، بڑے سینگ، چمکدار کھال، وزندار جسم اور سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا پر تصویریں اور ویڈیوز اپلوڈ کرنا گویا ایک مقابلہ بن چکا ہے۔ لیکن کیا واقعی اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قربانی میں مہنگا جانور لانا ہی افضل ہے؟ کیا مہنگائی کے اس دور میں صرف وہی لوگ زیادہ ثواب کے حقدار ہیں جو لاکھوں روپے کے جانور خرید سکتے ہیں؟ اسلام کا اصل پیغام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کی سنت کو اپنی امت کے لیے ایک عبادت کے طور پر چھوڑا۔ یہ عبادت صرف گوشت کھانے یا دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں صاف فرمایا گیا، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یہ آیت خود اس بات کا جواب دے دیتی ہے کہ مہنگا یا سستا جانور اصل چیز نہیں، اصل چیز دل کی نیت اور تقویٰ ہے۔ آج کے دور میں مہنگے جانور کو ثواب کی ضمانت سمجھ لیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا مہنگا جانور لیا ہے، اللہ خوب ثواب دے گا، لیکن جب نیت دکھاوا ہو، مقصد صرف لوگوں کو متاثر کرنا ہو، جب انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر ویڈیوز اور تصاویر پوسٹ کر کے شہرت حاصل کرنا ہو، تو وہی عبادت ریاکاری بن جاتی ہے، جو کہ اسلام میں سختی سے منع ہے۔ کسی نے ایک چھوٹا سا بکرا خریدا، محض 5,000 روپے کا، مگر اس نے خالص اللہ کے لیے قربانی کی، نہ کسی کو دکھایا، نہ اس کی ویڈیو بنائی، نہ کوئی پوسٹ کی۔ اور کسی نے 1,00,000 کا بیل خریدا، ہر دن ویڈیو اپلوڈ کی، دوستوں کو بلایا، تقریب منائی اور یوں گویا قربانی کو شو آف بنا دیا۔ تو آپ ہی بتائیے، ان دونوں میں کس کی قربانی زیادہ قابل قبول ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا کبھی آپ نے لاکھوں کے جانور خریدے؟ کیا آپ نے کبھی قربانی کو دکھاوے کا ذریعہ بنایا؟ نہیں، بلکہ آپ سادگی سے، خالص دل سے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے تھے۔ ایک مشہور حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر نیت دکھاوا ہو، چاہے جتنا مہنگا جانور کیوں نہ ہو، وہ عبادت شمار نہیں ہوتی بلکہ گناہ کا باعث بن سکتی ہے۔ قربانی کی اصل روح ایثار ہے، یعنی اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنا۔ اب اگر کوئی غریب انسان بڑی مشکل سے تھوڑے پیسے جمع کرتا ہے اور ایک معمولی سا جانور خریدتا ہے لیکن خلوص نیت سے قربانی دیتا ہے، تو وہ اس شخص سے کہیں افضل ہے جو صرف شہرت کے لیے لاکھوں کا جانور خریدتا ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور نے عبادات کو بھی نمائش بنا دیا ہے۔ قربانی کے دن سے پہلے ہی یوٹیوب چینلز، انسٹاگرام پیجز اور ٹک ٹاک ویڈیوز بھر جاتے ہیں۔ میرا جانور دیکھو، میرا بیل اتنے کا ہے، دیکھو کتنے موٹے تازے ہیں، کتنے دانت ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قربانی کا مطلب گویا مسابقت اور فخر بن چکا ہے، اور یہ رویہ ہمیں نیکی کے بجائے غرور کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ لوگ غریبوں پر طنز کرتے ہیں، یہ بکرا لیا ہے، ارے اتنا سستا۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ کسی کی نیت اور اخلاص کو مت دیکھو، کسی کو نیچا مت دکھاؤ، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہی سستا بکرا اللہ کو بہت زیادہ پسند آ جائے، کیونکہ اس میں غرور نہیں تھا، دکھاوا نہیں تھا، صرف قربانی کا جذبہ تھا۔ اسلام میں مساوات کا تصور ہے، ایک غریب اور ایک امیر دونوں اگر خالص نیت سے قربانی کریں تو دونوں کا اجر برابر ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ زیادہ پیسے خرچ کیا جائے تب ہی ثواب زیادہ ملے گا، اصل بات دل کی حالت ہے۔ کئی لوگ قرض لے کر مہنگا جانور خریدتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، محلے میں عزت کا سوال، رشتہ داروں کی باتیں اور معاشرتی دباؤ۔ لیکن کیا اللہ نے ہمیں اس قدر دکھاوے کا پابند بنایا ہے؟ اگر آپ قربانی میں زیادہ ثواب چاہتے ہیں تو چند باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ نمبر 2، جانور حلال ہو اور اس میں عیب نہ ہو۔ نمبر 3، قربانی کے ایام میں کی جائے۔ نمبر 4، جانور کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ نمبر 5، گوشت غرباء و مساکین کو بھی دیا جائے۔ نمبر 6، ریاکاری سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے، وہ نیتوں کو پرکھتا ہے۔ نہ آپ کے جانور کی قیمت اللہ کے ہاں کوئی اہمیت رکھتی ہے، نہ اس کی نسل، نہ اس کا رنگ۔ اللہ تعالیٰ اس جانور کا قبول کرتا ہے جو ایک بندہ مومن نے اخلاص اور عاجزی سے پیش کیا ہو۔ اگر آپ یوٹیوب ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو دکھاوے سے بچنے کا مشورہ دیں۔ ویڈیو میں صرف جانور دکھانا اور قیمت بتانا کافی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے دین کا پیغام بھی دینا ضروری ہے۔
لوگوں کو بتائیں کہ قربانی ایک عبادت ہے، کوئی فیشن شو یا شو آف نہیں۔ اگر آپ امیر ہیں تو ضرور اچھا جانور لائیں، لیکن ساتھ میں غرباء کا بھی خیال رکھیں۔ کسی غریب کے لیے جانور خرید کر دینا، کسی یتیم کے گھر گوشت پہنچانا، یہ سب اصل قربانی کا حصہ ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو قربانی کے جانور پر فخر کرتے سنا تو فرمایا، قربانی تقویٰ سے ہوتی ہے، قیمت سے نہیں۔ تو اگلی بار جب آپ قربانی کا جانور خریدیں، دل میں یہ سوال ضرور پیدا کریں، کیا میری نیت اللہ کی رضا ہے یا لوگوں کی واہ واہ؟ آخری بات، سوشل میڈیا پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کسی کی ویڈیو وائرل ہو جائے، لاکھوں ویوز آئیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ قربانی رد ہو جائے۔ اور ہو سکتا ہے کسی کی چھوٹی سی نیکی جو کسی کو نظر بھی نہ آئے، اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ وہ جنت کا ذریعہ بن جائے۔ قربانی کا مقصد جانور کا خون بہانا نہیں بلکہ دل کے تکبر کو ختم کرنا ہے۔ مہنگی قربانی کا مطلب زیادہ پیسہ نہیں، زیادہ اخلاص، زیادہ عاجزی اور زیادہ تقویٰ ہے۔ تو اگر آپ کو سوال کا سادہ جواب چاہیے، نہیں، صرف مہنگی قربانی کرنے سے زیادہ ثواب نہیں ملتا۔ زیادہ ثواب تب ملتا ہے جب دل خالص ہو، نیت درست ہو اور عمل ریاکاری سے پاک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سچی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔